فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى۔ سامعین گرامی، دنیاوی زندگی میں ہم لوگوں کے جو عہدے ہیں اور جو ان کا جاہ و جلال ہوتا ہے اس سے بہت مرعوب ہوتے ہیں۔ کوئی بڑا آدمی آئے گا تو سارے تعظیم میں کھڑے ہو جائیں گے، اس کو بڑا پروٹوکول ملے گا، اور جو چھوٹا آدمی آئے گا تو اسے کوئی پوچھتا نہیں ہے، اس سے عام طور پہ لوگ اس کی طرف سے ایسے ہو جاتے ہیں جیسے دیکھا ہی نہیں۔ بڑے آدمی کے لیے وی آئی پی سٹیٹس ہے، پروٹوکولز ہیں، قطاریں بھی نہیں ہیں، سارا کچھ ہے، اور چھوٹے آدمی کے ساتھ ایک مختلف سلوک ہوتا ہے۔ یہ پورے معاشرے میں یہ ایک طرز عمل ہمارا ہے، اور یہ خانگی طور پر بھی گھروں میں بھی ہم کرتے ہیں، اور اجتماعی طور پر بھی یہی ہمارا طرز عمل ہے۔ 30ویں پارے میں سورہ عبس کے نام سے ایک سورت ہے، جس کی ابتدائی آیات میں رب العالمین نے ہمارے لیے دنیاوی زندگی میں جو لوگوں کی قدر و قیمت ہوتی ہے اس کے بارے میں ایک مثال دے کر ہمیں سمجھایا ہے، اور وہ مثال بڑی ایک خوبصورت اور ایک بڑی سبق آمیز مثال ہے۔ اس مثال میں ایک طرف کفار کے اور قریش کے بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے اس زمانے کے سیٹھ اور بڑے ہی مکرم والے لوگ، اور سوسائٹی میں جن کو کہا جاتا ہے کہ اثر و رسوخ والے اور انفلوئنس والے لوگ، ایک طرف وہ ہیں۔ دوسری طرف درمیان میں ایک ذات مبارکہ ہے جو کہ بہت ہی ہمارے لیے سب سے محترم ذات مبارکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور دوسری طرف ایک عام آدمی ہے، ایک غریب صحابی ہیں، اور ایک غریب بھی ہیں اور نابینا بھی ہیں۔ تو یعنی ان کے پاس کوئی جاہ و جلال بھی نہیں ہے، معاشرے میں کوئی مقام بھی نہیں ہے، اور پھر وہ معذور بھی ہیں کہ اللہ نے انہیں بینائی بھی نہیں دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مکہ میں بالکل ابتدائی دور کا واقعہ ہے۔ بالکل چند صحابہ اکرام جو تھے اس وقت تک ایمان لائے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پھپھی زاد بھائی تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اسلام لا چکے تھے۔ ایک غریب شخص تھے اور ایک نابینا شخص تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مکہ میں کسی مقام پر قریش کے سرداروں سے کوئی بات چیت کر رہے تھے، اور وہ نبوت کا ابتدائی دور تھا کہ جس دور میں سرداران قریش کی مخالفت اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی آخری سٹیج پر نہیں آئی تھی، اور وہ بات چیت سنتے ہوتے تھے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کو اللہ کے پیغام کی دعوت دے رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال تھا، اور صحیح خیال تھا، کہ اگر آپ معاشرے میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس معاشرے کے جو سرکردہ افراد ہیں، اگر آپ ان کو اپنا ہم نوا بنا لیں تو آپ کی جو ایک تبدیلی کا پیغام ہے
وہ بڑی آسانی سے پھیل سکتا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا بھی کی تھی کہ یا اللہ آپ حضرت عمر بن خطاب یا ابو جہل میں سے کسی کو اسلام کی ہدایت عطا فرما دیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اپنی دل و جان سے بھی زیادہ چاہتے تھے کہ جو اسلام کا پیغام ہے وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی نیت کے ساتھ سرداران قریش کے ساتھ محو گفتگو ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا وہاں سے گزر ہو رہا ہے۔ وہ نابینا تھے، دیکھ تو نہیں سکتے تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے ہیں، اور وہ شاید انہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے، ان کے متلاشی تھے، اور نبی رحمت کی طرف لپک کر آتے ہیں۔ اور کیونکہ آپ نابینا تھے، آپ کو نظر بھی نہیں آ رہا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہیں، اور وہ ایک بڑے جو سرداران ہیں ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، تو وہ صرف آواز سن کر نبی رحمت کے پاس آتے ہیں، اور کوئی سوال نہیں کر رہے، کوئی مدد نہیں مانگ رہے، کوئی پیسہ نہیں مانگ رہے، مال و دولت نہیں مانگ رہے۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ علم اور ہدایت مانگ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ علم کی بات سکھا دیجئے، یا یہ بات مجھے سمجھا دیجئے۔ ادھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش کے ساتھ اپنی گفتگو میں مصروف ہیں، اور آپ کا یہ بالکل گمان تھا کہ آج کوئی نہ کوئی سردار ضرور اس اللہ کی دعوت کو قبول کر کے اس پہ لبیک کہے گا۔ تو اور آپ حضرت عبداللہ کی طرف دیکھتے ہیں، اور پھر منہ موڑ کر دوبارہ سرداران قریش سے گفتگو اپنی جاری رکھتے ہیں۔ سورہ عبس کی آیات نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ عبس کی ابتدائی آیات نازل کر رہے ہیں۔ عبس و تولی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اللہ تعالیٰ نے دیکھا، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قرآن پاک کی آیات نازل فرما رہے ہیں۔ عبس و تولی، عبس عربی میں کہتے ہیں یہ ماتھے میں یہ جو چھوٹے سے بل آتے ہیں، ہمارے ماتھے پہ تو اکثر بل ہوتے ہیں، اور ہم لوگ اکثر ناراضگی کے موڈ میں رہتے ہیں، تو ماتھے پہ بل آنا کوئی معیوب چیز ہی نہیں سمجھا جاتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، آپ کے ماتھے پر، اور یہ چھوٹے سے ماتھے پر بل، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ کوئی غصے سے آگ بگولا ہو گیا تو اس کو عبس کہتے ہیں۔ عبس بالکل یہ ہے کہ بالکل بہت ہی ہلکے لیول کی جو ناراضگی ہے یا تھوڑی سی پریشانی کا اظہار کرنا، یعنی انسان جیسے کسی شش و پنج میں مبتلا ہو گیا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، تو اس کے ماتھے پر جیسے فکر کے آثار یا ہلکی سی ناگواری کے آثار، اسے عبس کہتے ہیں۔ عبس و تولی، آپ کے ماتھے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ماتھے پر ناگواری کے آثار نمودار ہوئے، وتولی، اور آپ نے منہ پھیر لیا، یعنی منہ پھیرا تو نہیں، منہ تو سرداران قریش کی طرف ہی تھا۔ اب ایک طرف سے ایک نابینا صحابی آ رہے ہیں، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ان کو پکارا، مدد چاہی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا ہوگا، اور پھر انہوں نے منہ واپس سرداران قریش کی طرف کر لیا۔ ہماری زندگی میں یہ بالکل عام سی بات ہے، یہ روز ہم اپنی زندگیوں میں یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آ رہی۔ ان جاءہ الاعمی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ آپ کے پاس ایک نابینا شخص آ گیا، الاعمی یعنی ایک خاص نابینا شخص، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا ہی یہاں پر مفسرین نے اور حدیث میں ذکر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کا ہی اللہ نے ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان جاءہ الاعمی،
الاعمى، یعنی آپ کے پاس ایک مخصوص شخص، نبینا شخص آ گیا. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ آپ کی چھوٹی سی گفتگو کو سن کر یزکا، پاکیزگی حاصل کر سکتا، اپنے آپ کو بہتر بنا سکتا، ایک بہتر اللہ کا بندہ بنا سکتا اور ایک بہتر مسلمان بنا سکتا. او یذکر فتنفعہ الذکر، اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ آپ کی اس نصیحت سے یزکا، پاکیزگی اختیار کر سکتا، او یذکر فتنفعہ الذکر، یا آپ کی یہ نصیحت اس کے لیے فائدہ مند ہوتی، نفع دینے والی ہوتی، اس سے وہ اپنے آپ کو ایک اور بہتر انسان اور ایک اور بہتر مسلمان اور ایک اور معاشرے کا نبینا ہونے کے باوجود وہ ایک معاشرے کا بہت اچھا فرد بنا سکتا. پھر اللہ تعالیٰ مخاطب بدل رہے ہیں، اما من استغنا، اور یہ سوالیہ ہے، اما من استغنا، جو شخص آپ کی پرواہ بھی نہیں کرتا، فانت لہ تصدی، آپ اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. یعنی قریش کے وہ سردار جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے، اگنور کرتے ہیں، بے پرواہی اختیار کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اما من استغنا فانت لہ تصدی، وہ لوگ جو کہ آپ سے بے پرواہی اختیار کرتے ہیں آپ ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. وما علیک الا یزکا، اور یہ جو کفار ہیں، سرداران قریش ہیں، یہ اگر اللہ کے راستے پر نہیں آتے تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ نے ہر حربہ استعمال کر کے ان کو ہدایت پر لانا ہے، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. پھر مخاطب بدل رہا ہے اگلی آیت میں، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور ایک وہ شخص جو آپ کے پاس دوڑ کر آ رہا ہے، شوق سے، پیاس سے، تڑپ سے، محبت سے، اخلاص سے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، ایک شخص جو آپ کی طرف دوڑتا ہوا آ رہا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، اس کے دل میں اللہ کا بہت خوف بھی ہے. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو آپ اس سے بے رخی برت رہے ہیں، آپ اس سے بے رخی برت رہے ہیں، اس شخص سے کہ جو اللہ کی محبت، خلوص، پیار دل میں رکھ کر، خلوص نیت سے علم کی صرف 2 باتیں سیکھنے کے لیے آپ کی طرف دوڑ کر آ رہا ہے، آپ اس سے بے پرواہی برت رہے ہیں اور آپ ان کی طرف اپنا رخ کر رہے ہیں جو آپ سے بے پرواہی برت رہے ہیں. یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اپنی سمت ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے کہ ایک طرف سرداران قریش ہیں، وی آئی پیز کھڑے ہیں، میرا رخ ان کی طرف ہے، اور دوسری طرف ایک غریب نبینا آدمی آ رہا ہے، اس کی طرف دیکھتا ہوں رخ بدل جاتا ہے واپس. عام انسانوں کے لیے انسانی زندگی میں یہ بڑی عام چیز ہے. کیوں؟ کہ ہمارے لیے وی آئی پی وہی ہے جو بڑے جاہو جلال سے، کر و فر سے، گاڑیوں کے جلوس میں آگے پیچھے قطاریں، ہوٹر، سائنس، منسٹر، وزیر اعظم، پریزیڈنٹ، چیف، یہ سارے لوگ جو آتے ہیں، یہ دنیا کا قاعدہ ہے، یہ دنیا کے وی آئی پیز ہیں. لیکن اللہ کا وی آئی پی ایک غریب اور ایک نابینا شخص ہے، اور وہ نابینا شخص جو کہ ایک علم کی تڑپ لے کر آپ کے پاس آ رہا ہے اور صرف آپ سے وہ ہدایت لینا چاہتا ہے،
آپ کی طرف دوڑ کر آ رہا ہے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، وہ آپ کی طرف دوڑ کر آ رہا ہے، اس میں پیاس ہے، اس میں لگن ہے، اس میں چاہت ہے. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، اور آپ کو کیا پتا کہ وہ آپ کی اس بات سے پاکیزگی رکھتا ہے. تو اصول کیا بتایا جا رہا ہے؟ اصول یہ ہے کہ وہ شخص جو دین کی محبت، اور کسی بھی شخص کی محبت بھی ہو سکتی ہے، علم کی محبت، چاہت اور پیاس لے کر کسی کی طرف آ رہا ہے، وہ اس کے لیے بہت زیادہ محترم ہے اس شخص سے کہ جو بڑے جاہ و جلال کا مالک ہے، اور وہ اس کی بات سننے میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے، اسے شوق بھی نہیں ہے اس کی بات سننے کا. اما من استغنى، وہ آپ سے بے پرواہی برت رہا ہے. تو جو بے پرواہی برت رہا ہے اسے اپنے حال پر چھوڑ دو، اور جو آپ کی طرف آ رہا ہے اس سے پیار کی، محبت کی، علم کی بات کرو. سامعین گرامی، انسانی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو مختلف جسمانی اور دماغی صلاحیتیں عطا کی ہیں، اور بہت ساری صلاحیتیں ایسی ہیں جن پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا. کسی کا رنگ کوئی اور ہے، کسی کے چہرے کا رنگ کوئی اور ہے، کسی کا قد بڑا ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی خوبصورت نہیں ہے، کوئی پیدائشی طور پر بہت زیادہ ذہین ہے، کوئی پیدائشی طور پر بہت ذہین نہیں ہے. کوئی اپنی بات بڑے فصیح و بلیغ طریقے سے اور بڑے پر اعتماد طریقے سے بیان کر سکتا ہے، اور کوئی بات کرتے ہوئے جھجکتا ہے، اس کو شرم آتی ہے، کسی کی زبان میں لکنت آتی ہے. یہ ساری صلاحیتیں پیدائشی طور پر اللہ نے بہت سارے بندوں کو دی ہوئی ہیں، تقسیم کی ہوئی ہیں، اور ان پر ہمارا اختیار نہیں ہے. لیکن ہم اپنی زندگیوں میں اکثر اسی چیز کو معیار بنا لیتے ہیں. لیکن اگر کسی شخص میں کوئی اللہ نے کوئی صلاحیت نہیں دی ہوئی اور اسے کوئی معذوری دی ہوئی ہے، اور یہ معذور ہمارے کئی گھروں میں ہیں، معاشرے میں ہیں، نفسیاتی طور پر معذور، جسمانی طور پر معذور، سوچنے سمجھنے کی بہت زیادہ صلاحیت نہیں ہے، بہت زیادہ پڑھ لکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ معذوری تو ایک جگہ، لیکن اگر اس معذوری کے ساتھ کوئی شخص اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف، علم کی طرف، پیار کی طرف، محبت کی طرف دوڑ کر آتا ہے، تو آپ کی یہی کمزوری آپ کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے. آپ کی یہی کمزوری آپ کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا نابینا ہونا ان کی سب سے بڑی طاقت بن گیا. کوئی شاید عام صحابی ہوتے تو شاید رب العالمین یہ آیات نازل نہ کرتے. حضرت عبداللہ کا نابینا پن، ان کی ایک جسمانی معذوری ان کی ایک بہت بڑی طاقت بن گئی. اتنی بڑی طاقت بن گئی کہ سورہ عبس کی ان آیات نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم سے ملتے تو انہیں کہتے مرحبا مرحبا، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان پر رحمتیں اور برکتیں بھیجتے اور ان سے پوچھتے کہ آپ کو میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں. اور وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت ہی محترم اور ایک بہت ہی برگزیدہ صحابی بن گئے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کا جو صلاحیت ہے، پوٹینشیل ہے، اسے دیکھ رہے ہیں.
وہ آج کا حال نہیں دیکھ رہے، اور یہ اللہ تعالیٰ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ آج کا غریب کل کا امیر بن سکتا ہے، آج کا کمزور کل کا طاقتور بن سکتا ہے، آج کا ایک عام شہری کل کا کوئی وزیر بن سکتا ہے، آج کا طالب علم کل کا استاد بن سکتا ہے، اور آج کا کوئی بہت بڑا حکمران کل کا ایک عام آدمی بن جائے گا، جو سڑک پہ جائے گا تو کوئی اسے سلام بھی نہیں کرے گا، کوئی اس کے لیے کھڑا بھی نہیں ہوگا۔ تو سامعین گرامی، اگر وہ شخص جو کہ آج غریب ہے، اس سے کوئی معذوری بھی ہے، اس کی صلاحیتیں بھی کم ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں تڑپ ہے اور لگن ہے، یسعی، بھاگ کر وہ اللہ کے راستے کی طرف چل رہا ہے، اور یزکا، پاکیزگی کی طرف، اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف چل رہا ہے، تو سامعین گرامی، قریش کے بڑے بڑے سردار ایک طرف ہیں اور دوسری طرف ایک عام نابینا آدمی ہے۔ اللہ کے ہاں یہ نابینا شخص ایک VVIP بن گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کس خوبصورتی سے ہمارے لیے سبق پیش کیا کہ اگر آج کا میڈیا ہوتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے اور قریش کے سردار ہوتے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سرداروں کو اگنور کر دیتے، منہ موڑ لیتے، تو بہت بڑی خبر بنتی میڈیا کی۔ ایسے ہی ہے جیسے کبھی کبھی آتا ہے خبروں میں کہ فلاں طالب علم نے کسی یونیورسٹی میں، کسی کانووکیشن میں، کسی لیڈر کے ہاتھوں سے ڈگری لینے سے انکار کر دیا، منہ موڑ لیا، تو میڈیا میں بڑی خبر بنتی ہے کہ یہ ایک طالب علم تھا، اس میں بڑی جرت تھی، اور اس نے ایک کسی کرپٹ یا کسی بھی ناپسندیدہ کسی بھی لیڈر کے ہاتھ سے ڈگری لینے سے انکار کر دیا، منہ موڑ لیا، ایک بہت بڑی خبر بنتی۔ لیکن سامعین گرامی، اللہ کی تقسیم یہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں یہ کوئی بڑی خبر نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بڑے آدمی کو نظر انداز کرنا کوئی بڑی خبر نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غریب اور نبینا آدمی کو نظر انداز کرنا ایک بہت بڑی خبر، ایک ہیڈ لائن ہے، اور وہ ہیڈ لائن اللہ تعالیٰ نے سورہ عبس کی شکل میں ہمارے لیے لکھ دی، اور وہ ہیڈ لائن یہ ہے کہ اللہ کے ہاں دوڑ کر چلنے والا، آنے والا، چاہت اور لگن کے ساتھ آنے والا، وہ ایک نبینا شخص ہی تھا، ایک غریب شخص ہی تھا، لیکن وہ VIP بن گیا۔ اب سامعین گرامی، ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم اپنے معاشرے میں یہ جو اللہ کے VVIPs ہیں، اس معاشرے میں ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے، اور میں بھی اس میں شامل ہوں، کہ اکثر اوقات ہمارا سلوک ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، بلکہ ہم تو کسی بھی بندے میں اللہ کی طرف سے دیا ہوا اگر کوئی جسمانی عذر ہے تو ہم تو اس عذر کو اس کے نام کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی ایک بڑی زیادتی اور گناہ کی بات ہے کہ کسی شخص کے جسمانی یا ذہنی یا نفسیاتی عیب کو اس کی شخصیت کا حصہ بنا دینا اور اس کی پیٹھ کے پیچھے اسے اسی نام سے پکارنا۔ سامعین گرامی، یہاں پر تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا تھے، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی عبس ناگواری دیکھ نہیں سکتے تھے، نہ وہ یہ دیکھ سکتے تھے کہ انہوں نے منہ موڑ لیا، وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتے، انہیں تو یہی نہیں پتا کہ میرے ساتھ اگلا شخص جو ہے وہ کیسا سلوک کر رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ آیات نازل کر کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا اور ہمیں بھی بتایا کہ اگر تم کسی شخص کی جسمانی عذر اور اس کی معاشرے میں کوئی حیثیت دیکھ کر اگر تم اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کر رہے ہو،
چاہے وہ اسے پتہ ہے یا چاہے اسے نہیں پتہ۔ یہ سلوک اللہ کے ہاں صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ایک غریب اور ایک معذور اور ایک نابینا اور کسی بھی حیثیت والے شخص کا، اس شخص کا کہ جس کے دل میں اللہ کی طرف آنے کی تڑپ ہے، اللہ کے ہاں وہ بہت عزت، مکرم اور بہت اونچے درجے والا ہے اس شخص کے مقابلے میں جو دنیا میں شاید بہت ہی کسی اونچے درجے پر ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی نہیں ہے، وہ اللہ سے ڈرتا بھی نہیں، وہ اللہ کے راستے کی طرف چلتا بھی نہیں، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دیتا ہے، معاشرے میں ظلم اور ستم کا بازار گرم رکھتا ہے، ناانصافی کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور اس ایک نابینا اور غریب شخص کی جو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے اور اللہ کے راستے کی طرف دوڑ کر شوق سے، پیار اور محبت سے آتا ہے، وہ اللہ کے ہاں بہت ہی عزت اور مکرم والا ہے۔ سامعین گرامی، جب یہ آیات نازل ہوئیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ آیات پڑھ کر سنائی، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی تھی آپ اسی وقت وہ آیات پڑھ کر صحابہ اکرام کو سناتے تھے۔ آپ نے یہ آیات سنائی، پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، محبت، پیار اور رہنمائی ساری زندگی جاری رہی۔ ہمیں تو کوئی کہتا ہے کہ تم نے فلاں شخص کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو ہم فوراً ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، ہم اپنی تعویلیں لاتے ہیں کہ میں نے اس لیے کیا اور میں نے اس لیے کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعویل نہیں دی، انہوں نے کھلے دل سے اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو قبول کیا اور اپنی زندگی میں نافذ کیا۔ اور سامعین گرامی، اکثر ہم اپنی زندگی میں، ہم میں سے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہے، کسی کو جسمانی کمزوری ہے، کسی کو ذہنی کمزوری ہے، کسی کو پرسنالٹی کی کمزوری ہے، کسی کو کوئی کمزوری ہے، کسی کو کوئی کمزوری ہے۔ ہر شخص کے پاس کمزوریاں ہیں اور ہم اکثر پریشان رہتے ہیں کہ ہم اپنی کمزوریوں کو کیسے دور کریں۔ یہی کمزوریاں ہماری سب سے بڑی طاقت بن سکتی ہیں اگر ہم اللہ کے راستے کی طرف دوڑ کر آئیں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اگر ہم اللہ کے راستے کی طرف دوڑ کر آئیں، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہو اور ہمارے دل میں پیاس ہو اور تڑپ ہو اور چاہت ہو علم حاصل کرنے کی اور آگے بڑھنے کی، سامعین گرامی، تو یہی جو ہماری چھوٹی چھوٹی کمزوریاں ہیں یہی ہماری سب سے بڑی طاقت بن سکتی ہیں، اسی طرح کی طاقت کہ جس طرح حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا نابینا پن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سب سے بڑی طاقت بنا کر ان کا اجر اتنا بڑا کر دیا کہ قرآن مجید میں ایک پوری سورت کا نام سورہ عبس ہے، اور اس سورت کی پہلی چند آیات حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے ساتھ ہی مخصوص ہو گئیں اور قیامت تک ہماری تلاوت کا حصہ بن گئی۔ تو سامعین گرامی، اس سورہ عبس پر ایک ایک لفظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور پھر اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کے مطابق اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے، اور اپنی پیاس اور چاہت اور لگن کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور اگر پیاسے ہیں آپ تو پانی کا گلاس آپ کو کوئی دے دے گا، آپ کے ذہن میں، دل اور دماغ میں علم کی چاہت ہے تو آپ کو علم مل جائے گا، ہدایت مل جائے گی، لیکن دوسرا آپ کو پانی کا گلاس تو دے سکتا ہے، پیاس نہیں دے سکتا۔ کوئی بڑے سے بڑا عالم اور بڑے سے بڑا متقی شخص آپ کو علم کی بات تو بتا دے گا، ہدایت کی بات تو بتا دے گا، کسی کتاب میں آپ کو ہدایت مل جائے گی، اللہ کی کتاب سے آپ کو ہدایت مل جائے گی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آپ کو ہدایت مل جائیں گی، پیاس نہیں ملے گی۔ اسی پیاس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔
حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی اسی پیاس نے انہیں ایک سکسس سٹوری بنا دیا، انہیں ایک سپر ہیرو بنا دیا، اور جو بڑے بڑے سرداران قریش تھے انہیں زیرو کر دیا کہ اللہ کے ہاں ان کی کوئی وقت نہیں۔ کانٹوں میں بھی پھولوں جیسا ہنسنا کھیلنا آ جائے۔ پھول کانٹوں میں لگا ہوتا ہے، اس کے ارد گرد تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن پھول مسکراتے رہتے ہیں، پھول خوشبو دیتے رہتے ہیں۔ کانٹوں میں بھی پھولوں جیسا ہنسنا کھلنا آ جائے، ہم کو بھی جینے کا تھوڑا طور طریقہ آ جائے۔ اتنی تڑپ اور اتنی لگن ہو اپنی چاہت میں یارو، اتنی تڑپ اور اتنی لگن ہو اپنی چاہت میں یارو، پیاس لگے تو خود ہی صحرا دریا بن کر آ جائے۔ سامعین گرامی، اسی پیاس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے اسی محبت کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اپنی چاہت، اپنی اپنی لگن، اپنی تڑپ اور اپنی پیاس میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاشرے میں وہ افراد کہ جن پر جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، معاشی طور پر اللہ نے انہیں مجبور رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ڈر، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔